السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا فاطمہ کے ہمراہ خیمے میں آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم ہر بار مجھ سے کتراتی رہتی ہو، مگر اب یہ بات یہیں ختم ہوگی، ہمیں بات کرنی ہے فاطمہ۔ فاطمہ بولتی ہے ہم کس موضوع پر بات کریں بھابی؟ گونجا کہتی ہے یغید سے جو گفتگو تم نے کی تھی وہ میں نے سن لی تھی، حالانکہ میرا سننے کا ارادہ نہیں تھا۔ میری عزیز، تم یغید سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھیں، یہاں تک کہ اس معاملے پر تم ملعون خاتون کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اب بتاؤ اچانک ایسا کیا بدل گیا؟ فاطمہ جواب دیتی ہے بدلہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے فائدے میں ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ گونجا کہتی ہے نہیں فاطمہ، اس کے پیچھے کوئی اور سبب ہے، میں جانتی ہوں تمہارے دل کو محبت نے زخمی کیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بھابی؟ گونجا نرمی سے کہتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی کی ضد میں یہ سب کر رہی ہو، اور یغید سے شادی کی رضامندی تم نے اپنے دکھ اور غصے کے باعث دی ہے۔ مجھے سچ بتاؤ فاطمہ، دل کا بوجھ ہلکا کرو تاکہ میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھ سکوں، اور اگر علاج نہ بن سکی تو کم از کم ایک سچی خیر خواہ تو بن ہی جاؤں گی۔ خدا کے لیے کچھ تو کہو۔ فاطمہ کہتی ہے کہنے کو کچھ بھی نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھابی۔ فاطمہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو گونجا آواز دیتی ہے فاطمہ یہ صرف ایک ہٹ دھرمی ہے۔ فاطمہ چلی جاتی ہے اور حلیمہ خوش دلی سے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے بھابی اسے کیا ہو گیا ہے؟ گونجا کہتی ہے کچھ بھی نہیں۔ پھر حلیمہ کے چہرے کی رونق دیکھ کر پوچھتی ہے آخر تمہیں کیا خوشی ملی ہے؟ تمہاری آنکھوں میں یہ چمک کیسی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ حلیمہ جھجکتے ہوئے کہتی ہے میں درسن کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر گئی تھی۔ گونجا حیرت سے کہتی ہے درسن کے ساتھ؟ سچ میں؟ تو تم نے ماں بالا سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا؟ حلیمہ کیا تم واقعی اس نوجوان کو چاہنے لگی ہو؟ اوہ میری پیاری، اب کیا ہونے والا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے وہی ہوگا جو قسمت میں لکھا ہے۔ بھابی کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ گونجا کہتی ہے کیوں نہیں، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی، مگر حالات ایسے ہیں کہ ملعون والدہ کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ تم درسن کو پسند کرتی ہو۔ حلیمہ پریشان ہو کر کہتی ہے تو اب میں کیا کروں بھابی؟ میں اپنی ماں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتی ہیں۔ گونجا آ بھر کر کہتی ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ محبت آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتی ہے، بس یہ وقت سکون سے گزرنے دو، پھر میں خود ماں ملعون سے بات کروں گی۔ حلیمہ کہتی ہے لیکن میرے بھائیوں کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ گونجا جواب دیتی ہے انہیں خبر نہیں ہوگی، مگر تمہاری وجہ سے میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایک پوشیدہ دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ حلیمہ مسکرا کر کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا بھابی، یہ تو بس ایک ننھا سا راز ہے۔ دوسری جانب یغید اپنے خیمے میں والدین کے ساتھ گھبرایا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ شاہین شاہ کہتے ہیں ارے بیٹے کچھ تو بولو، کیا بات چھپا رہے ہو؟ یغید خوشی سے بولتا ہے با خدا بابا، مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا، فاطمہ خاتون نے مجھ سے نکاح کی رضامندی دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی شاہین شاہ اور دیدار بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ دیدار کہتی ہے یہ تو بڑی خوشخبری ہے، مگر وہ تو صاف انکار کر رہی تھی، اچانک کیا بدل گیا؟ یغید کہتا ہے جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا ماں، وہ خود میرے پاس آئی اور کہا کہ وہ راضی ہے، اب اس بات کی باریک بینی سے جانچ کی ضرورت نہیں، بابا کیوں نہ ہم فوراً جا کر باقاعدہ رشتہ مانگ لیں؟ شاہین شاہ کہتے ہیں جب وہ مان گئی ہیں تو پھر انتظار کیسا؟ بیگم تم تیاریوں کا آغاز کرو، ہم اپنے بیٹے کی شادی شان و شوکت سے کریں گے۔ لیکن دیدار کے چہرے پر مکمل خوشی نظر نہیں آتی۔ ادھر تیمور تاش بیٹھا ہوتا ہے اور دمیر خان سے کہتا ہے اورحان، جس سے ایک مورچہ تک سنبھالا نہیں جاتا، وہ ازنیک کی فتح کے لیے تمہیں اتحاد کی پیشکش دے رہا ہے۔ دمیر خان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا مال غنیمت میرے ساتھ برابر بانٹا جائے گا۔ تیمور تاش ہنستا ہے، کافی فیاض لگتا ہے، کیا یہ بات تمہیں ذرا بھی مائل نہیں کر رہی؟ دمیر خان سنجیدگی سے کہتا ہے پیشکش بری نہیں، مسئلہ پیشکش کرنے والا ہے، اس کی بات ماننے کا مطلب ہوگا اس کے آگے جھکنا اور اس کی حکومت کو قبول کرنا، جبکہ ان سرحدوں میں اپنے والد کے سوا کسی ترک کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ تیمور تاش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور دمیر خان ہلکی مسکراہٹ دیتا ہے۔ تیمور تاش کہتا ہے تو پھر ہم دونوں مل کر اورحان کی ان خواہشوں کو خاک میں ملا دیں گے، اس جنگ میں تم میری فوج کے ساتھ میرے جھنڈے تلے لڑو گے۔ دمیر خان جواب دیتا ہے ایسے فیصلے میں مجھے اپنے والد سے مشورہ کرنا ہوگا، لیکن تم مطمئن رہو۔ دمیر خان کے جاتے ہی دیفنے اندر آتی ہے۔ تیمور تاش سخت آواز میں کہتا ہے تم ٹیمپلر نائٹس آخر کب کسی قابل ثابت ہوگی؟ تم لوگوں نے مجھے ایک بار پھر شہنشاہ کے پوتے کے سامنے شرمندہ کیا ہے۔ دیفنے کہتی ہے میں آپ کے لیے ایسی اطلاع لائی ہوں جو اس نقصان کا ازالہ کر دے گی۔ وہ اورحان کے شہزادوں کو عسکری تربیت کے لیے ایک پوشیدہ مقام پر لے جا رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تیمور تاش مسکرا کر کہتا ہے یعنی ہم اورحان کو ختم کرنے سے پہلے اس کا دل چیر دیں گے، ہے نا؟ دیفنے بھی ہلکا سا مسکلا دیتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں سلطان اورحان اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاصی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ننھی سی بچی شہزادے قاسم سے پوچھتی ہے قاسم کیا تمہیں یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ قاسم جواب دیتا ہے
نہیں، ہرگز نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سلیمان کہتا ہے ہمیں ڈر تو نہیں، بس دل اداس ہے کہ گھر والوں کی یاد آئے گی۔ یہ سن کر نیلوفر کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ آنسو صاف کرتی ہے۔ سلطان اورحان کہتی ہیں میری خاتون، خدارا خود کو سنبھالیں۔ نیلوفر بچوں کو سینے سے لگا کر کہتی ہے تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، ٹھیک ہے؟ گونجا بھی یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ الدین پوچھتا ہے تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ گونجا کہتی ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا ہے جسے میں روک نہیں پا رہی۔ ملہون خاتون فاطمہ سے پوچھتی ہیں فاطمہ تم بالکل خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ سلطان اورحان کی جانب دیکھ کر کہتی ہے مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یغیت میں مجھ سے نکاح کے خواہاں ہیں۔ میرے مرحوم والد سمیت آپ سب اس رشتے کو قبول کر چکے ہیں اور اب میں بھی اس شادی کے لیے آمادہ ہوں۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آگے چل کر تمام مناظر، اسپورچا کی اندرونی کشمکش، فلیویس کا خواب، شہزادوں کی جنگی تربیت کی تیاری اور آخر میں فلیویس کا خوفناک خواب اسی جذباتی شدت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جہاں محبت، سیاست، جنگ اور قربانی آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ آخر میں فلیویس چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ فاطمہ، فاطمہ! وہ اپنے ہاتھوں پر خون کے دھبے دیکھتا ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ گہرا سانس لیتا ہے۔ ناظرین، اسی مقام پر یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔